ذی الحج کے نوافل اور دیگر اذکار و وظائف کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے نوافل۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحج آئے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذی الحج کے عشرہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی رات کے آخری تہائی حصہ میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، جو مانگے گا اس کو عطا فرمائے گا۔ نماز کی ترکیب اور ترتیب آیات یہ ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس ایک بار، سورۃ اخلاص 3 بار، آیت الکرسی 3 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔ شیخ ابو البرکات فرماتے ہیں کہ قدرت سے مراد علم ہے، یعنی اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اس دعا کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اگر ایسی نماز عشرہ کی ہر ایک رات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا اور اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا اب عصر نو عمل شروع کر۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، عرفہ کی رات کو بھی یہی نماز پڑھے، یہی دعا کرے، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ سری گزاری کرے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بے حد مسرور ہوتے ہیں اور بندہ کو بشارت دیتے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پڑھے ہر رات میں 10ویں ذی الحج تک بعد وتروں کے 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اعلیٰ علیین میں داخل کرے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور اس نے 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ ماہ ذی الحج کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ماہ ذی الحج کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار، سورہ اخلاص 15 دفعہ پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے نا، تب بھی پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت عطا فرمائے گا۔ پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ یہ نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ۔ اللہ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا، بے شمار برائیاں مٹا دے گا۔ ذی الحج کی پہلی جمعرات کی شب بعد نماز عشاء 2 رکعت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار پڑھے۔ صدقہ دل سے اس نماز کے پڑھنے والا اپنی زندگی میں اپنا مقام بہشت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو کوئی جمعہ کے دن ذی الحج کے مہینہ میں 6 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 بار پڑھے اور بعد اسلام کے 10 بار یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اول تو آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ نماز کی قبولیت اور بخشش گناہ کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف فرمائے گا اور معاف فرما کر بہشت میں داخل فرمائے گا۔
وظائف۔ ذی الحج کی پہلی اور چھٹی تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر حسب ذیل کلمات کو 200 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری ذی الحج اور 7ویں تاریخ بعد نماز ظہر فجر اور ظہر مندرجہ ذیل کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ ذی الحج کی تیسری اور 8ویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ ذیل کلمات کو 100 دفعہ پڑھیں۔ ذی الحج کی چوتھی اور 9ویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر حسب ذیل کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت رہبر عالم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمات برگزیدہ عشرہ ذی الحج میں پڑھنا نہایت ہی مؤثر ہے اور ان متبرک کلمات کے پڑھنے والوں سے اول بے شمار عبادات الہی کا ثواب عطا ہوگا، دوسرا 10,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 10,000 برائیاں مٹا دی جائیں گی، تیسرے بے شمار فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کریں گے، چوتھا اس کے عمل صالحہ ہوں گے، پانچواں تلاوت کلام پاک کا ثواب انشاءاللہ درگاہ رب عزت عطا فرمائے گا۔ عشرہ ذی الحج کو روزانہ باوضو کسی وقت سورۃ حجر کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ان مبارک ایام کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فجر کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ یوم حساب اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ ذی الحج کے 10 دن برابر بکثرت سورہ ضحیٰ پڑھے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو انشاءاللہ آتش دوزخ سے نجات فرمائے گا۔ ذی الحج کے نفلی روزے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اول دن ماہ ذی الحج کا روزہ رکھے گویا اس نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2000 برس تک اس طرح کے نہ آرام کیا، ایک ساتھ دوسری تاریخ روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے کہ گویا اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی 2000 برس، اور تیسرے دن ذی الحج کے جو کوئی روزہ رکھے گا گویا اس نے 3000 غلام حضرت اسماعیل کی اولاد سے آزاد کیے، اگر چوتھے دن روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب 400 برس کی عبادت کا ملے گا، اور 5ویں دن کے روزے کا ثواب 5000 ننگوں کو کپڑا پہنانے کا ہے، اور چھٹے دن روزہ رکھنے کا ثواب 6000 فرشتوں کے برابر، اور 7ویں دن روزہ رکھنے والے کو دوزخ حرام ہے، اور 8ویں دن روزہ رکھنے والے پر 8 دروازے بہشت کے کھل جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی اول دن ذی الحج کے روزہ رکھے تو گویا اس نے 36,000 قرآن کریم ختم کیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ کو جس قدر یہ بات پسند ہے وہ اس کی کوشش کر کے اس کے عابد بندے بنے، اس سے بڑھ کر اور دنوں میں پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا ایک روزہ سال کے برابر روزوں کے برابر ہے، ہر رات کا قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ ابن ابی ریاح نے فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے میں بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھ کر صبح روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور پاک تک پہنچی تو حضور نبی کریم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا تم ان دنوں سے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان دعا میں سے مجھے شریک کر دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم روزے رکھتے ہو، اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بیجے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور ترویہ کے دن روزہ دار کو ہر غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے بیجے اور 2000 گھوڑے جہاد میں بیچنے کے برابر ثواب ہوگا، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کے بعد ثواب مزید برآں ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ ایام یعنی ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک دن میں نیک کام سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ
تو حضور کریم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں۔ ہاں، جو شخص راہ خدا میں اپنی جان اور اپنے مال سے لے کر نکلا، جو کچھ بھی واپس نہ لے کر آیا یعنی مال و جان دونوں قربان کر دیے ہوں۔ ام المومنین حفصہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمل ترک نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1، عشرہ ذی الحج کے روزے، عاشوراء کا روزہ۔ نمبر 3، ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور 4 فجر کی نماز سے اول 2 رکعتیں۔ حضرت جابر بن سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جس نے ماہ ذی الحج کے 10 دن کے روزے رکھے، اللہ اس کے ہر روزے کی عوض اس کے 1 سال کے روزے لکھے گا انشاءاللہ۔